بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 55 ہے، 55، اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ، اور جب استصقا پانی مانگا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، فقلنا تو ہم نے کہا، اضرب تو مار، بعصاک اپنے عصا کو، الحجر پتھر پر، فانفجرت چنانچہ بہ نکلے، منہ اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے، قد علم تحقیق پہچان لیا، کل اناسین تمام لوگوں نے، مشربہم اپنا اپنا گھاٹ، کلو کھاؤ، واشربوا اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا اور نہ تم پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے واسطے پانی کی دعا مانگی، ہم نے حکم دیا کہ اپنی اس لاٹھی کو فلاں پتھر پر مارو، بس فوراً اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا، اور ہم نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ اس آیت میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ دوسری بات، ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ تیسری بات، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ چوتھی بات، ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ پانچویں بات، ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ۔ چھٹی بات، زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ بزرگان محترم، بنی اسرائیل کے گزرے ہوئے واقعات کو سنتے اور پڑھتے ہوئے رب ذوالجلال کی قدرت و طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہی وہ بنی اسرائیل ہیں جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے سمندر پھاڑ کر راستے بنا دیے تھے، اور یہ وہ بنی اسرائیل ہیں جب وہ وادی تیہ میں پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے تو رحمت الہی جوش میں آئے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ بنی اسرائیل کے پانی کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف بنی اسرائیل کی پیاس بجھائی تو دوسری طرف اپنی قدرت کی ایک عظیم جھلک بھی بتلا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ جو لاٹھی آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو ایک پتھر پر ماریں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری، اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ 12 چشمے اس لیے پھوٹ پڑے کہ بنی اسرائیل میں 12 خاندان تھے، اور ہر خاندان کا معاملہ الگ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 12 چشموں کا انتظام کر دیا، اور ہر ایک نے اپنے لیے پانی لینے کا موقع پا دیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 160 میں بھی 12 چشموں کے پھوٹنے کا تذکرہ یوں ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے ان کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی فلاں پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ بنی اسرائیل کے واقعات سنتے اور پڑھتے ہوئے ہمیں بنی اسرائیل میں نہیں کھو جانا ہے، بلکہ رب ذوالجلال کی معرفت کے سمندر میں ڈوب جانا چاہیے۔ اس کی قدرت و طاقت کا یقین دلوں میں پیدا کرنا چاہیے۔ ایک پتھر سے 12 چشموں کا پھوٹ جانا اور اسے بنی اسرائیل کی پیاس اور دیگر ضرورتوں کو پورا کرنا قدرت کا ایک حیران کن، ایک حیرت ناک کرشمہ ہے۔ قرآن مجید میں لفظ استسقاء کا لفظ مختلف جگہوں پر آیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 160 میں ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، اور لفظ عصا کا لفظ قرآن مجید میں دوسری جگہ موجود ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 117 وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ۔ سورہ طٰہٰ
آیت نمبر 18 قل ہی عصایا اتوکل علیہا، سورۃ الشعراء آیت نمبر 32 فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، سورۃ الشعراء آیت نمبر 63 فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر، اور سورۃ النمل آیت نمبر 10 والق عصاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔